سندھ اسمبلی کے اندر مفتی قاسم فخری نے سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروائی کہ نمازوں کے درمیان وقفہ ہونا چاہیے۔ آغا صاحب نے کہا وقفہ جی ہوتا ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ کہا یہ بل پیش کیا گیا، اس کو قانون بنا دیجئے۔ آغا صاحب نے اس کے جواب میں جس قسم کے الفاظ ادا کیے، آج پورے کا پورا پاکستانی معاشرہ، پاکستان کی سیاست حقیقت میں اسی قسم کے کرداروں کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ میں نے سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں ایک ترمیم پیش کی تھی کہ نماز کے وقت میں جیسے نماز کا وقت داخل ہو تو 15 منٹ کا وقفہ جو ہو رہا ہے مگر اس میں میں بات کر تھوڑے سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ترمیم پیش کی میں نے، اور یہ پورے ہاؤس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے تو ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ ترمیم پیش کی تھی میں نے اور وہ کمیٹی میں بھی گئی اور وہاں سے منظور ہو کر بھی آ گئی ہے۔ اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں وہ تو الگ بات ہے نا، لیکن نماز کا وقفہ تو ہو رہا ہے، پاس کر دیں، ایک قانون کا حصہ بنا دیں اس کو۔ میں قانون کی بات کر رہا ہوں، جو اسمبلی کا قانون ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی مذہب کی باتیں نہ کیا کریں، وہ کسی کے کہنے پہ قانون نہیں آتا ہے۔ نہیں کریں میرے کہنے پہ، آپ اپنے کہنے پہ کر لیں۔ آپ لوگ آپ بیٹھ جائیں، پھر آپ بیٹھ جائیں، لیٹ somebody else speak۔ یہ کوئی میں تو اللہ تعالیٰ کو دوں گا جواب، آپ بھی اپنے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا، ٹھیک ہے؟ ہاں، بیٹھ جائیں۔ مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کوئی عالم دین، کوئی مولوی اگر اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے، چپ کر جا، ہم نمازی ہیں، ہمیں اسلام کا زیادہ پتہ ہے۔ وہ حکمران، وہ سیاستدان، وہ بے ایمان کہ اسلام آ جائے تو ان کو سنسار کر دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ معاشرے میں جس قسم کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، یہ حکمران ہوں اگر اسلامی نظام ان کو سنسار کیا جائے، اور دوسرے اگر ہوں ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، وہ سیاستدان، وہ حکمران کہ اسلامی نظام آ جائے یا تو سنسار کر کے ان کو تلف کر دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے ہوئے ہوں، یہ معذور پھر رہے ہوں، یہ آج مسلمانوں کے اوپر حاکم ہے۔ مسلمانوں کے سامنے، عوام کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ بے ایمان ہے، کوئی زانی ہے، کوئی چور ہے، کوئی کرپٹ ہے، کوئی شرابی ہے، لیکن ووٹ آپ نے پھر بھی انہی کو دینا ہے۔ یہ آپ کی عقل کے اوپر پڑتا ہے۔ اتنا ایکسپوز ہو جانے کے بعد یہ سراج درانی کے بیان سے آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ مذہب کے ساتھ ان کی کس قسم کی عداوت ہے؟ جس طرح عیسائیوں نے ظلم کیا، اپنی ریاستوں سے مذہب کو دیس نکالا دے دیا، اسی طرح آج پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کا سرمایہ دارانہ نظام، پاکستان کا کیپٹلزم چاہتا ہے کہ ریاست سے مذہب کو الگ کر دیا جائے، معاشرے سے دین کو، مذہب کو الگ کر دیا جائے۔ یہ ہر شخص کی ذاتی اور انفرادی سوچ اور اس کی ذاتی عمل تک اس کو محدود کر دیا جائے، اس کو ہرگز معاشرے پہ نافذ نہ کیا جائے۔ لیکن بات تو ہمارے سوچنے کی بھی ہے۔ ایک مفتی قاسم فخری سندھ اسمبلی میں، ایک سینیٹر مشتاق یا چترالی صاحب قومی اسمبلی میں، یا مفتی عبدالشکور اور اس جیسے علماء قومی اسمبلیوں میں، یہ نکارخانے میں توتی کی آوازیں ہیں، یہ کمزور آوازیں ہیں، یہ کمتر آوازیں ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں، ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ آج وقت آ چکا ہے کہ یہ برائی، یہ سیاستدان اپنے اپنے مفادات کی خاطر چاہے 11 پارٹیوں کا اتحاد بنا لیں، چاہے دوسری جماعت 13 پارٹیوں کا اتحاد بنا دیں، ایک کے ساتھ 10 ہیں، ایک کے ساتھ 13 ہیں، اپنے اپنے مفادات کی خاطر مشترک ہیں، متحد ہیں۔ برائی متحد ہے، اچھائی منتشر ہے۔ اور بھائیو، کیا دیوبند، بریلوی اور اہل حدیث کے اندر مشترکات ختم ہو گئے ہیں؟ کیا مشترکات سرے سے موجود ہی نہیں ہیں؟ کیا عقائد کے اندر تو اختلاف ہے، عبادات کی ادائیگی میں تو اختلاف ہے، کیا چوری ڈکیتی زنا کے اوپر بھی کوئی اختلاف ہے؟ کیا فحاشی اور یانیے کے اوپر بھی کوئی اختلاف ہے؟ کیا سود کے اوپر بھی کوئی اختلاف ہے؟ کیا حدود اللہ کو نافذ کرنے میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ کم از کم جو متفقات ہیں، جو مشترکات ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ایک ہو جائیں اس وطن میں، اللہ کی قسم ان سیاستدانوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو ایک ہونا ہوگا، آپ کو عوام آپ کے ساتھ کبھی نہیں چلے گی جب تک آپ متحد ہو کر
ایک پلیٹ فارم میں ایک نقطہ نظر کو عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے کہ بھائی ہمارے مشترکات اس قدر زیادہ ہیں، ہم اپنی عبادات کے اندر اپنے عقائد کو اپنے ساتھ رکھ کے بھی ان مشترکات پہ عمل کر کے پاکستان کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں، یہ ہمارے مشترکات ہیں، ان اصولوں کے اوپر ہمارا اتحاد ہے، تو پھر عوام آپ کا ساتھ دے گی۔